اللہ کہتا ہے میں اینو پرہیزگاراں دے واسطے ہدایت بنایا ہے اگے اللہ کا قرآن اعلان کردا جی الذین یؤمنون بالغیب اللہ اکبر کبیرہ او لوگ جڑے غیب تے ایمان رکھدے نے غیب تے ایمان رکھن دا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد دیتا پیدا کیا اور اللہ کا قرآن انسان کا مقصد بیان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اللہ فرماندے نے کہ اساں انساناں تے جناں نوں نہیں پیدا کیتا الا لیعبدون مگر اپنی عبادت کے واسطے
انسان کا جڑا اصل مقصد ہے وہ ہے عبادت. کہ انسان حقیقت کے اندر اپنے مقصد کو بھول گیا، دنیا دیا رنگینیاں دے وچ مبتلا ہو گیا. اسلام کے 5 ارکان میں توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے. انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کے اختتام سے میں 2 احادیث نتیجہ تک عرض کراں گا کہ جڑا بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کنجی نوازے گا، اور جڑا نماز نو ترک کرتا ہے، پڑھتا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ وہ تے ناراض کتنا ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ان عذاب کس طرح دے گا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ کائنات کے اندر بہت بڑے گناہ ہیں. زنا بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، سود گناہ ہے، رشوت گناہ ہے، بہت سارے گناہ موجود ہیں. لیکن ان سارے گناہوں نالوں بڑھ کے جڑا گناہ ہے وہ نماز دا چھوڑ دینا ہے. اور یہ بھی مت سمجھے کہ جو نمازیں چھوڑ دی 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد نماز کی پابندی کی اور اب 40 سال کے بعد نماز کی پابندی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو چھوڑی ہے ان سے خلاصی مل جائے گی. یہ ہرگز نہیں. جو تم نے اپنی نمازیں قضا کی ہیں وہ ادا کرنا پڑے گی، نہ ادا کی تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. نماز کی سے بڑھ کے میں کیا فضیلت بیان کروں کہ نماز وہ تحفہ اور گفٹ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے دیا. نماز وہ تحفہ ہے جو دینے والی ذات خدا کی ہے اور لینے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا ہلو جلو میرے نال، بات سمجھ آ رہی تھی آپ کو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. دوستو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. طریق نہ پایا پڑھنا. آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ نے کہا کہ حالت 3 گھنٹے پڑھنے پڑھی نہ گا، میں کہڑا 20 منٹ پڑھنی ہے، پڑھ دینا 15 منٹ سے لینا. 3 گھنٹے پہلے کوئی ٹینشن نہیں، پڑھنا بڑا ٹائم پہ آیا. آپ
مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ جس نماز کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے کہ پڑھتا ہوں وہ نماز کبھی نہیں پڑھی جاتی، وہ قضا ہو جاتی ہے۔ نماز کی پابندی کا سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اس کو فوراً پڑھ لو، ادا کر لو۔ لیٹ کرتے کرتے وہ گزر جائے گی، پڑھی نہیں جائے گی۔ میرے معزز سامعین، آئیے میں قرآن مجید سے نماز کے بارے میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ بے شک نماز کانت علی المؤمنین مومنہ دے اٹھتے ہیں کتاباً فرض کی تھی۔ اللہ کا قرآن جھوم کے اعلان پہ کرتا ہے کہ نماز کا درجہ جڑے وہ فرضیت دے درجے دے اندر موجود ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جڑا والا رہن والے اللہ رب العزت کی ذات نے ساتوں روزانہ 5 فرض نمازاں عطا کیتیاں نے۔ میں اللہ نے قرآن کو پڑھتا جانا گا، علماء نے لکھا ہے تقریباً 700 آیتاں قرآن چ موجود نے، جنہ آیتاں دے وچ اللہ نے نماز کو ادا کرن دا حکم دیتا ہے۔ توجہ کرنا، اگے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی سنا رہے ہو، بیٹھن کی کوشش کرنا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ رب کہتا بندیا اے جڑی کتاب قرآن مجید ہے لا ریب دے اندر شک بھی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ للمتقین، اللہ کہتا ہے میں اینو پرہیزگاراں دے واسطے ہدایت بنایا ہے۔ اگے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ اکبر کبیرہ، او لوگ جڑے غیب تے ایمان رکھتے ہیں۔ غیب تے ایمان رکھن دا مطلب کی ہے اللہ نے نہیں دیکھیا، تو میں بغیر دیکھن تو ایمان لے کے آیا کہ اللہ ایک اودا شریک بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الذین یؤمنون بالغیب، اشا دیکھیا کوئی نہیں پر اشی ایمان رکھنے کہ اللہ نے میرا سب نبی عطا کیتا ہے، اللہ نے جڑا پیغمبر عطا کیتا ہے، اللہ نے جڑا سب رسول عطا کیتا ہے، اللہ نے اس رسول کو ایسا مقام دیتا ہے کہ رب کہتا کملی والے تو صرف رسول نہیں بلکہ سارے رسولوں کا سردار بن کے آیا ہے۔
الذین یؤمنون بالغیب اور لوگ جڑے غیب دے تے ایمان لے کے اٹھنے ایمان لیاؤن تو بعد کردے کی نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کردے نے غیب تے ایمان لے کے ہوندے نے تے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کردے نے نماز پڑھدے نے توجہ کرنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ توجہ کرنا تے اونے وچوں خرچ کردے نے جڑا اللہ نے انہاں نوں عطا کیتا ہوا ہے جی میری گڈی میرا بنگلہ میرا بینک بیلنس میری پراپرٹی میری جائیداد میری عزت میرا پروٹوکول وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ خرچ کردے نے يُنْفِقُونَ اونے وچوں خرچ کردے نے جڑیاں شیواں اللہ نے دتیاں ہویاں نے تو دے اپنے سادہ بھی معلوم کوئی نہیں تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے تجھے پیاس لگی ہو گلاس پانی کا نہ ملے تب کرتا ہے تھوڑا سا فالٹ آ جائے تجھے پیشاب نہ آئے کوئی پانی کا گلاس نکلے نہ تو تب کرتا ہے ایڈیاں بڑیاں پڑا انہیں بڑے دعوے اور اتنی عقل اتنا غرور تکبر وہ کرے کہ جدا سانی دنیا تے کوئی نہ ہوگے جدا دنیا تے کوئی شانی نہ ہوگے اے شان میرے اللہ دیے یا میرے مصطفیٰ دیے اللہ دا شانی بھی دنیا تے کوئی نہیں تے میرے کملی والے دا شانی بھی دنیا تے کوئی نہیں اللہ اکبر اگے بڑھنا چاہنا اللہ کا قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات اللہ آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد نماز کو نہیں چھوڑیں گے نماز کی پابندی کریں حافظوا علی الصلوات اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو نماز دی میں طالب علم بھائی کے سوال کر دیتا اے میرے پروردگار ان نماز کی حفاظت کے کرنی ہے توجہ کرنا رب کہتا ہے نماز کو اتنی حفاظت کی لوڑ کوئی نہیں کہ معاذ اللہ تعالی نماز کوئی خطرہ لاحق ہو گیا حافظوا علی الصلوات نماز میں حفاظت ایز ہوئے گی جو تو ایک ادا کرے گا پڑھے گا اللہ اکبر کبیرہ اے میرے پروردگار اچھا نماز کی حفاظت کے ذکر نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں بندے نماز کی حفاظت ایز کرنا کہ دن کے اندر کسی نماز کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے کسی نماز کا ناغہ آج کل دور وہ چل رہا ہے کہ جیڑا فجر دی صرف نماز پڑھن لگ پڑے نا ہفتہ تو وہ دل میں خیال آنا شروع ہو جاتا ہے یار میں پتہ نہیں کڈا کوئی بڑا ولی بن گیا
پتا نہیں میں بس میں کچھ نہ کچھ بن گیا کہ فجر کی نماز ہی نہیں چھڑتا تے پھر فوجاں دے بارے کی خیال ہے جنہ دی صرف نمازاں دی پابندی نہیں میرے نبی دے کولوں جنت دے ٹکٹ ملے ہوئے نے جنت دا ٹکٹ بھی مل گیا تہجد بھی قضا نہیں پئی ہوندی اے دے باوجود ساری ساری رات اللہ دے خوف تو اکا چھن چھن مسلیاں رہندیاں نے اے خشیت الہی دا عالم ہے کہ ساری ساری رات مسلیاں تے گزر جاندی ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین جے سارے رل کے روح مبارک نو حرکت وچ لے آ کے ذرا سبحان اللہ سنا تے گل کرا سوال کر دیتا اے میرے پروردگار اے نماز دی حفاظت دا مطلب کی ہے رب کہتا بندیا نماز دی حفاظت دا مطلب ہے تو فجر دی نماز نو ادا کرے کار وچ ادا نہ کرے بلکہ مسجد وچ آ کے امام دے پیچھے کھلو کے ادا کرے پانچ ٹائم دی نماز دی جدوں تو تینوں پڑھے گا ادا کرے گا اہتمام کرے گا پھر تو اس درجے دے وچ شامل ہو جائے گا اے جی تو نماز دی حفاظت کر لیے اے میرے پروردگار جے میں پانچ ٹائم دا پکا نمازی بن کے اللہ نماز دی حفاظت کراں گا کالے علم دا جملہ ضائع نہ کرنا میں اپنے وجدان وچ سمجھان نہیں جملہ کہنے لگا رب نے کہا بندیا تیرا بیلی بے وفائی کر سکتا ہے تیرا والد تیرے نال بے وفائی کر سکتا ہے ساری کائنات تیرے نال بے وفائی کر سکتی ہے میرا اعلان کرنا اے نماز تیرے نال بے وفائی نہیں کر سکتی اے بندیا جدو تو نماز پڑھ کے نماز دی حفاظت کرے گا تے نماز تینوں جنت وچ داخل کروا کے تیرے نال وفا کرے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر والے دن جس بندے کی نماز ٹھیک نکل آئے ہمارے تبلیغی جماعت والے بھی اکثر یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ دوستوں بزرگوں بھائیوں جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اگر نماز بندہ پھنس گیا تو اگے جانا مشکل ہو جائے گا توجہ کرنا حدیث پاک میں اندر آتا ہے آقا نے ارشاد فرمایا مینوں خوشبو نال پیارے میں محمد نیک بیوی نال پیارے تے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز میری یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اس بات کا مشاہدہ اور تجربہ نہ کیا ہو کہ جب بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کا سارا دن ہی اللہ تعالیٰ بہت اچھا گزار دیتا ہے اور جس کی فجر قضا ہوگی ایسی نحوست والا دن شروع ہوتا ہے کہ بندے کے پورے جسم میں ایک بے چینی سی رہتی ہے نحوست سی رہتی ہے تو بھائی جس مریض کو اپنے مرض کا پتہ چل جائے اس کے باوجود وہ علاج نہ کرے اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے تو جب تمہیں اپنی بے چینی کے مرض کا پتہ چل چکا ہے کہ نماز پڑھے بغیر مجھے چین ملتا اللہ اکبر کبیرہ ایک مولانا صاحب نے ایک بندے کو دیکھا
اس سے کہنے لگے یار تو بڑے دنوں پچھوں مسجد چاہے خیر سی کہندے وہ سی بس اللہ کا حکم نہیں سی تے میں مسجد چ نہیں سا آ رہا اج اللہ کا حکم ہو گیا تے میں مسجد چ آ گیا نماز آپ نہیں پڑھنی تے کھاتے اللہ دے پاؤ کھاتے اللہ دے کھاتے پائی جاؤ تو جب جا کے حشر والے دن تیری شربت ہوگی تب اللہ یہ نہیں سنے گا یہ بات جی اللہ کا حکم تھا اللہ کا یہ حکم تھا کہ اللہ تجھے اپنے گھر میں آنے سے روک رہا ہے عقل کا معیار دیکھیے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اور اللہ سے دعا مانگا کرے کہ یا اللہ نماز پڑھے بغیر ایسی بے چینی نصیب فرما کہ جب تک نماز نہ پڑھے سکون ہی نہ ملے تو جن کو نماز کے ساتھ محبت ہوتی ہے جب وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کے جسم میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ اللہ کا گھر اور مسجد ہے کہ کئی ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے انج ہوندے نے جویں ہاتھ لانا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے وہ دو چار بیٹھکاں آئیاں اوتے تھلے ہوئے تھے اللہ تے نہیں نماز کو بلا سوال کر پڑھا تھا اور سچی بات ہے قلعہ دلال سنگھ میں اپنی جو ہماری مسجد ہے اللہ اکبر کبیرہ وہاں میں نے ایک بندے کو دیکھا نماز نہیں سی چڑھتا نماز ابدا سی پڑھا لیکن مجال ہے یہ پورا متھا تے اپنا نک بھی تھلے لگن دیتا ہو ہیں شوٹر جا رہے ہیں تھلے شوٹر واپس آ رہے ہیں بھئی اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت ہے نماز تو وہ ہے تم کہتے ہو کہ نماز پڑھے اور سکون ملے تو نماز تو سکون تمہیں تب دے گی جب تم اسی سکون سے پڑھو تو جب تمہیں سکون سے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے جلدی جلدی تم نے پڑھنی ہے تو پھر تمہیں کہاں سے نماز سکون دے گی میرے معزز سامعین میں گزارش کر رہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اللہ فرماتے ہیں نماز کی حفاظت کرو خاص طور پہ والصلاۃ الوسطی درمیانی نماز کی حفاظت کرو یعنی عصر کی نماز پڑھا کرو اللہ اکبر کبیرہ میں تھوڑا دیا آگے بڑھنا چاہتا ہوں اللہ کا قرآن کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرماتے ہیں او لوگ جنہیں نیک اعمال کر دینے پھر نماز کو قائم کر دینے نماز میں پابندی کر دینے پھر زکات کو بھی پورا پورا ادا کر دینے فلا لهم اجرهم انہاں دے واسطے اللہ نے بڑا اجر رکھیا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون جنہاں نماز ادا کر دائے تے اپنی زکات ادا کر دائے اللہ انہیں خوف بھی دور کر دیتا ہے تے اللہ انہیں سارے غموں بھی دور فرما دیتا ہے نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے زکات کو ادا کرتا ہے اللہ اس کے خوف کو بھی دور کر دیتا ہے وہ جس قسم کا مرضی خوف ہو
اللہ اس کے خوف کو بھی دور کر دیتا ہے اور اللہ اس کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ کس کو دور کر دیتا ہے؟ غموں کو۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، آئیے میں مزید آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں مومن جڑے نے کامیاب ہو چکے نے۔ مومن اے میرے پروردگار، میں کہنا میں مومن، ہر بندہ اپنے آپ مومن کہنا نظر ہوتا ہے۔ اللہ تو دسنا کیڑا مومن کامیاب ہے، کیڑا مومن کامیاب تے اللہ دے قرآن نے دس دیتا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، او لوگ جڑے نماز دے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ کی اختیار کرتے ہیں؟ عاجزی کنوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، جیڑا مؤدب ہو کے ہاتھ بن کے کھلو جائے اپنے آقا دے سامنے۔ اینی ٹھنڈ آئی نہیں جن ٹھنڈے تسی بیٹھے ہو۔ دسمبر ہی تھوڑا کی بنے گا؟ جڑا مالا میں رہ کر مری کے مزے لینا چاہتے ہو، اللہ دا قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سبحان اللہ، او لوگ جڑے نماز دے اندر عاجزی اختیار کردے نے۔ عاجزی دا کی معنی ہے؟ بندہ اپنے مالک دے سامنے اپنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جائے۔ توجہ کرنا، ہاتھ بن کے کھڑا ہو کے اعلان کرے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جے اجازت ہوئے تو میں دسنا چاہنا کہ نماز دا مطلب کی ہے۔ پتہ تو چلے، بندہ نماز میں کھڑا ہے، رکیر ٹائی ساری نماز پڑھ کے فارغ ہو جاندے ہو، بندے نے نماز دی نیت بن لئی، بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم، کی معنی اللہ تو پاک ہے۔ جڑا جڑا اللہ نو پاک سمجھدا ہے ذرا سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، بندہ کہندا ہے سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، تعریفاں بھی تیرے لئی نے، اللہ ساری تعریفاں بھی تیرے لئی نے، وبحمدک وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بھی برکتاں والا ہے، وتبارک اسمک وتعالی جدک، اللہ تیری شان بھی سب نال اونچی ہے، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ تیرے تو بغیر معبود بھی کوئی نہیں۔ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ مار کر کھڑا ہو گیا، کہتا کیا؟ سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، تعریفاں تیرے لئے ہیں، وتبارک اسمک، اللہ تیری ذات ہے
وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام برکتاں والا ہے، وتعالی جدک، اللہ تیری شان بھی اونچی ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے تو بغیر معبود بھی کوئی نہیں، تیرے تو بغیر معبود بھی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جڑا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے کہ جدا اللہ مہربان ہے۔ اے کملیا تو رشوت بھی کھائی جانا ہے، اللہ تینو کچھ نہیں پہ کہنا، سودی کاروبار بھی کری جانا ہے، اللہ تینو کچھ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے آ جائے معافی مانگ لے، اللہ اکبر کبیرہ، شکا تیرا پتر تیرے آنکھیں نہ لگے، جلدی جلدی اشکام بنوا لینے، میں نے اپنی وراثتوں پہ دخل کر دیتا ہے، میں اعلان کرنا وا اج تو بعد میرا ایسا تعلق کوئی نہیں۔ رب کے اندر بندیا تیرا پتر تیرا نافرمان بھی کرائے، لا تعلقی دا اعلان کر دینے، ساری زندگی گناہ کرتا رہنا ہے، میں کبھی نہیں آکھیا تو میرا بندہ کوئی نہیں، کیونکہ تم مننے میں اللہ بڑا مہربان، اللہ کی یہ اور کتنی مہربانی چاہتے ہو تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تو بڑا مہربان ہے، تیرے رحم کرن والا ہے، کی کرن والا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہو بھائی، تمہیں کیا پتا ہو؟ حضور کی امتوں سے پہلے جو امت گناہ کرتی تھی رات کو، صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا اس بندے نے یہ گناہ کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا رحم سمجھ، اللہ کی کرم نوازی سمجھ۔ رب کہتا ہے کملی والیا میں تیری وجہ تو تیری امت نو فوری عذاب نہیں دیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اچھا آگے بندہ اللہ سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لی، دے بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہہ رہے ہیں ہر نماز کہتا ہے اور بندے دی نا بے وفائی ویکھیا جائے، اس بندے دا دوغلا پن ویکھیا جائے، اس بندے دی دو رنگی ویکھیا جائے، اس بندے دی ملاوٹ ویکھیا جائے، اس بندے دا رلا ویکھیا جائے، اس بندے دی دو نمبری ویکھیا جائے۔ بندہ کہہ کی رہا ہے مسلح پہ کھلو گے الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے، ساریاں تعریفاں کدے واسطے، سارے بولو کدے واسطے، الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے، رب العالمین جڑے سارے جہاناں دا رب ہے، سارے جہاناں دا رب ہے۔ اگے بندہ کی کہندا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تو مہربان ہے، تو رحم کرن والا ہے۔ اچھا مالک یوم الدین، مالک بدلے والے دن دا، حشر دا مالک، قیامت دے دن دا مالک۔ تے بندہ آگے کی کہندا اللہ ایاک نعبد، ایاک نعبد، اللہ شاہ تیری بھی عبادت کرنی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تے مدد بھی تیرے کولوں منگنی ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی سارے بولو تے مدد بھی۔ اچھا اللہ نال وعدہ کر لیا اللہ عبادت بھی تیری، تے جے نو کسے دربار تے جان دا موقع مل جائے اے سجدہ بھی کر دے، اللہ نے بے وفائی کر دیتی، نالے نماز وچ کھلو کے کہندے اللہ میں صرف تیری عبادت کرنی ہے، پھر غیراں نو سجدے بھی پیا کر دائے، وعدہ کر لیا اللہ عبادت تیری کرنی ہے، تے میاں دربار دا طواف بھی کردا نظر تے آوندا ہے، اللہ عبادت تیری کرنی ہے، تے دسنا قبر نو بوسا دین دا کی مطلب ہے، اللہ عبادت تیری کرنی ہے، تے غیر دی نظر دا کی مطلب ہے، اللہ عبادت تیری کرنی ہے، غیر دی نیاز دا کی مطلب ہے۔ رب کہندا بندیا اے دو رنگی چھوڑ دے، دو نمبری چھوڑ دے، رنا چھوڑ دے، ملامت چھوڑ دے، کدو تو وعدہ کر لے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کدو وعدہ کر لے آئی پھر انہوں پورا کرنا، کہ سجدہ صرف مینوں کریا کر۔ اپنے ایمان سے مجھے بتلائے جو بندہ غیر کے در پر جا کر کسی قسم کا سجدہ کرے وہ اس آیت پر عمل کر رہا ہے، اس کا نماز میں کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ جب وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ جو نماز میں ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کریں گے آگے بندہ کی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا، مینوں سیدھی راہ تے چلا، کیڑا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اس رستے تے مینوں چلا، انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں دے اوتے تو اپنا انعام کیتا ہے، اپنی کرم نوازی کیتی ہے، اپنی مہربانی کیتی ہے، تے اللہ نے کنہ دے اوتے مہربانی کیتی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء اللہ نے کنا لوکاں تے انعام کیتا، نبیین تے انعام کیتا، اللہ سانو ساریاں نوں نبیاں والے رستے تے چلا، اللہ نے صدیقین تے انعام کیتا، اللہ سانو ساریاں نوں صدیقین والے رستے تے چلا، اللہ نے شہیدہ تے انعام کیتا، اللہ سانو شہیدہ والے رستے تے چلا، اللہ نے نیک لوگاں تے انعام کیتا، اللہ سانو نیک لوگاں والے رستے تے چلا۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے معزز سامعین، نماز، آئیے میں نتیجہ تھا دو احادیث جو میں نے ابتدا میں کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کی طرف آئیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، قیامت والے دن نماز او دے واسطے نور ہوئے گی۔ جڑا بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نماز او دے واسطے دلیل اور برہان ہوئے گی۔
جیڑا بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے قیامت والے دن نماز او دے واسطے نجات ہوئے گی. کی ہوئے گی؟ تے جیڑا بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا نماز او دے واسطے دور نہیں ہوئے گی. جیڑا نماز کی پابندی نہیں کرتا نماز او دے واسطے برحال نہیں ہوئے گی. جیڑا بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا نماز کو دے واسطے نجات ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا پتہ ہے اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا. حدیث نبی کی ہے. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ قیامت والے دن اس کا حشر حامان، قارون اور فرعون کے ساتھ کرے گا. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. کوئی بندہ فرعون کے ساتھ جانا پسند کرے گا؟ مولوی بولتے ہو نہیں. اچھا رفا تے ربا جیڑا بندہ نماز کی پابندی کرے وہ دے واسطے تو کوئی بشارت. ایک صحابی رسول آئے حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لوٹے دے وچ پانی لے آ کے میرے نبی کو وضو کرایا. سبحان اللہ. یہ جڑا وضو کران لگا ہے یہ دی شان دا تے مقابلہ ہی کوئی نہیں. تے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ اللہ دی قسم سانو جے وہ لوٹا لگ جائے جس لوٹے نال میرے مصطفیٰ نے وضو فرمایا ہے اسی اس لوٹے نو بھی سینے نال لا کے رکھیے. اے ہن لوٹا نہیں نسبت مصطفیٰ دے نال سب نال اونچا مقام ہے. اچھا حضور نے وضو کروایا. توجہ رکھنا کیسا منظر ہوئے گا. وضو میرے نبی نے کروایا تے میرے آقا کہتے ہیں کعب اسلمی منگ اج مصطفیٰ کو کی منگنا چاہتا. تیرے میرے ورگا کوئی ہوندا لیکن یا رسول اللہ غربت بڑی ہے کوئی 2 کروڑ روپیہ اللہ کو لے دے. یا رسول اللہ کوئی 1000 کو باغ اللہ کو لے دیو. تے صحابی کہنے لگے میرے سونیا جے تو منگن نو آکھ آئے تے اسلمی نو کچھ نہیں چاہیدا جنت وچ تیرا ساتھ چاہیدے. یا رسول اللہ میرے جنت وچ تہاڈا ساتھ چاہیدا. اچھا پھر توجہ کرنا آقا کہتے ہیں کعب اسلمی اور بھی کچھ ہے ہی تے مانگ لے. تے دوجی والی پھر کہنے نے کملی والے مینوں تیرے ساتھ تو علاوہ کچھ نہیں چاہیدا. مینوں سونیا تیرا ساتھ ہی چاہیدا. توجہ کرنا میں نتیجہ عرض کرنا چاہنا وا. آقا کہنے نے کعب اسلمی جے نبی دا ساتھ جنت وچ جانا ہے تے سجدے دی کثرت کرنا تیرا کم ہے تے جنت وچ ساتھ ادا کر دینا میں محمد دا کم ہے. تو جو بندہ سجدوں کی کثرت کرتا ہے سجدوں کی کثرت سے مراد جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے نماز کا اہتمام ہے. آج ارادہ کر لیں کہ آج اس مجمع میں جتنے بھی میرے نبی کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں پختہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد اللہ ہم 5 نمازوں میں سے کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی. ارادہ کرتے ہیں بھائی. اور نماز کی پابندی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب اس کا ٹائم داخل ہو فٹافٹ اس کو پڑھ لو. اس میں دیری نہ کرو. جب دیر کرو گے یہ قضا ہو جائے گی.
اللہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.